تو یہ کتاب ایسی ہے جس نے اندھیری رات کے اندھیروں کو، تاریکی کو ختم کیا. یروی ظمأ الروح، جو روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے. یجعلنا من اہل اللہ، یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے. اس کتاب نے ہمیں کس میں شامل کر دیا؟ اہل اللہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، وہ خاصتہ، اور اس کے خاص بندے، VIP. تو پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں. تو یہ کتاب یجعلنا من اہل اللہ، ہمیں اہل اللہ میں شامل کر دیتی ہے. یطیب بہ المجروح، جس کے ذریعے زخم خوردہ اچھا ہو جاتا ہے. یعنی جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے شفا پا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں رہیں اور لوگ آپ کو ہرٹ نہ کریں. کرتے ہیں لوگ، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کی شفا کہاں ہے؟ قرآن میں. اس کی شفا قرآن میں ہے، قرآن میں. یجعلنا من اہل اللہ یطیب بہ المجروح، سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں. لوگوں کی بے وفائیاں اور لوگوں کا چھوڑ جانا اور لوگوں کا ظلم کرنا اور لوگوں کا طرح طرح کے جھوٹے الزامات دینا، یہ سب کچھ جو زخم لگاتا ہے انسان کو، قرآن اس کو دھوتا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ الزامات لگے تھے، کبھی کوئی آپ کو تانے دیے گئے تھے؟ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ رونے دھونے بیٹھ گئے تھے؟ کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے؟ ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ فلاں صحابی کو ڈپریشن کا مرض لاحق تھا، اور حضرت ابو بکر کبھی کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے تھے. کبھی پڑھا آپ نے ایسا کچھ؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کو اتنا رلاتا تھا کہ دنیا کے لیے رونے کے آنسو باقی نہیں رہتے تھے. دنیا کی خاطر، بچوں پر، مال پر، لوگوں کی باتوں پر رونے کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو قرآن نے رلا دیا اور بہت رلا دیا. آپ آخرت کے غم میں رو دیے، اب آپ اور کس پہ روئیں گے؟ جس کو بڑے غم لاحق ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو بھول جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں رہتی. ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہداہ، ہوا وہ کون؟ قرآن. نبراس چراغ ہے، حیاتی میری زندگی کا، یہ قرآن میری زندگی کا چراغ ہے. یرشدنا بہداہ، جو اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ارشاد کہتے ہیں نا رہنمائی کو. یہ قرآن کے اندر جو ہدایت ہے اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. کیا آج کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کو چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، تاکہ روشنی ملتی رہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا، فل کر دیا، تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ پڑا، چھلک پڑا، ہر طرف پھر اس کی روشنی پھیل گئی. اشرق دربی بالقرآن، میرے راستے کو قرآن نے منور کر دیا، چمکا دیا. فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، شکر ہے اے میرے رب، شکر ہے اے میرے رب. یا رب، اے رب. اب آخر میں دعا دیتے ہیں. فکافئ من انشأ للتحفیظ سروح، ہی دور للنور وفیہا عطر الطہر یفوح. اے میرے رب، فکافئ، تو بدلہ دے، جزا دے، کافی ہو جا. کس کو؟ من انشأ، جس نے تعمیر کیا، بنایا، للتحفیظ، حفظ کرنے کے لیے، سروح، محل کو، اس عمارت کو، یعنی جس نے یہ بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ کا انتظام کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں، اس کو یاد کریں. ایک حفظ تو قرآن کے الفاظ کا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کا ترجمہ حفظ کیا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. تو اب وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ، جن لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا، یہ بلڈنگ بنائی، یہ لائٹیں لگائی، یہ پنکھے لگائے، یہ صفائی کا انتظام کیا، اس کی ڈیکوریشن کی، یا رب ان کو کافی بدلہ عطا کر، اتنا کہ جو ان کو کافی ہو جائے، پورا. اور یہ حق ہے نا
کہ جو ہمارے لیے یہ فیسلٹیز دیتا ہے اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر ہمیں صرف ایڈمن سے شکایتیں ہی ہوتی، ہر وقت ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پر ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے یہ ساری مینجمنٹ کی، یہ سارے پروگرام بنائے، ان کو ایڈورٹائز کیا، لوگوں کو بلایا، انٹرویو کیے، کلاسز لی، ٹائم ٹیبل بنائے، سبق سنے، اور کیا کیا محنتیں نہیں کی. تب ہم اس قابل ہوئے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور تراویح میں جب امام صاحب پڑھیں تو ہم پیچھے سن کے روئیں، کیونکہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ رو بھی نہیں سکتے. ہی دور للنور، یہ مکانات ہیں روشنی کے، یہاں روشنیاں ہیں، یہ بلڈنگز روشنیوں والی ہیں، لائٹ ہاؤسز ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہاں سے روشنیاں بڑھتی ہیں. وفیہا عطر الطہر، یہاں پاکیزگی کے پرفیومز ہیں، عطر ہیں، خوشبوئیں ہیں. یفوہ، جو ہر طرف پھیلتی ہیں، یعنی انسان میلا گندا آتا ہے اندر، قرآن ہمیں صاف کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر ہم باہر نکل کے پاکیزہ باتیں کرنے لگتے ہیں، غیبت چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہماری زندگی میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، دل میں آنے لگتی ہے، زبان پہ آنے لگتی ہے، مسواک کی عادت ہو جاتی ہے، نگاہوں میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، فحش تصویریں دیکھنا اور فحش موویز دیکھنا چھوٹ جاتا ہے، کانوں سے فحش باتیں اچھی نہیں لگتی، نیکی کے راستے پر انسان چلنے لگتا ہے. تو ہی دور للنور، یہاں سے روشنیاں عام ہوتی ہیں، یہ روشنیوں کے گھر ہیں، یہاں سے عطر لگایا جاتا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے. ہیا، آ جاؤ آ جاؤ، یا من تاہن، جو بھی بھٹکے ہوئے ہو، سارے بھٹکنے والوں آ جاؤ، جو ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے. قرآن مجید میں آتا نا یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے مارے بنی اسرائیل پھر رہے تھے، بھٹکے ہوئے تھے. وہ اپنی منزل تک جانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے بطور سزا ان کی منزل گم کر دی تھی، کیونکہ ان کو ایک ٹارگٹ ہدف دیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. تو وہ سارا دن صحرا وردی کرتے، شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے شروع ہوتے، ان کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اسی طرح کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں ہیں، سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے، ان کی زندگی میں قرآن کی روشنی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے چلتے وہیں آ کھڑے ہوتے. وہ خوشیوں کو پانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، خوشیاں ان سے اور دور چلی گئیں، وہ پھر وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں سے چلے تھے. یا حیا یا من تاہن فالقرآن نجاح، قرآن کامیابی ہے، قرآن سکسیس کا ذریعہ ہے. تم کس چیز سے کامیابیاں حاصل کر رہے؟ لوگ ہزاروں ڈالر دے کر کامیابی حاصل کرنے کے کورسز کرتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں، اور سکلز کو انہانس کرنے کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. جو شخص حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ ان سب کورسز سے بڑا کورس کرتا ہے. یقینی طور پر اس کی زندگی میں ایک روشنی آ جاتی. اصل بات ہے ایمان کی، یقین کی، کہ ہاں واقعی اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. حیا یا من تاہ فالقرآن نجاح، نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ، اشرق قلبی بالقرآن فشکرا یا ربا، شکرا یا ربا. الیوم، آج، نکرمو، ہم اعزاز بخشیں گے، عزت دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے. کس کی؟ من حفظوا، جنہوں نے حفظ کیا، جنہوں نے قرآن پڑھا. آج ان کو عزت دینے کا دن ہے. یعنی میں یہاں آج کیوں آئی ہوں پتا آپ کو؟ آپ کو شرف بخشنے کے لیے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، کچھ اچیو کیا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ گھر جائیں گے تو گھر والے بھی آپ کو عزت دیں گے، ماں باپ بھی، کہ آج میری بیٹی نے قرآن ختم کیا. جب میرا قرآن ناظرہ اور پھر ترجمے کا تفسیر کا ختم ہوا تھا، بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی تھی ہمارے گھر میں. اتنی تو میری شادی پر لوگ نہیں تھے جتنا ختم قرآن پر تھے. بلا مبالغہ اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا. کس کی خوشی ہو؟ قرآن کی خوشی ہو. قرآن کو اعزاز دینے کے لیے، قرآن والوں کو اعزاز دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے لیے زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک والدین نے یہ کانفیڈنس دیا یہ پارٹیاں کر کے، کیونکہ جب
ہم بچوں کو دنیا میں کچھ اچیو کرتے ہیں تو سب کچھ ہنگامہ کر رہے تھے، خاص طور پہ شادی. تو اس لیے لوگ سمجھتے سب سے بڑی کامیابی شادی ہو جانا ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے رکھی اور بچوں کے قرآن پڑھنے کو لیسٹ امپورٹنس دے رکھی. وہ ہو کہ نہ ہو، پڑھے کہ نہ، کوئی بات نہیں، شادی ہو جائے یہ بڑی اچیومنٹ ہے. ہماری پرائرٹیز ہے نا. تو جب تک ہم قرآن کو یہ عزت نہیں بخشیں گے، قرآن والوں کو یہ عزت نہیں بخشیں گے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے بچے. کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں خاموشی سے کہ ہمارے والدین کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، کس چیز پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، کب زیادہ خوشی مناتے ہیں. تو ہم سب اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے زندگی میں کب کب اپنی یا بچوں کی خوشی منائی. تو آپ بھی ہمارے بچے ہیں، آپ کو عزت دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. حفل ثم نروح اليوم نکرم من حفظوا حفلا حفل ثم نروح. پھر ہم چلے جائیں گے. یعنی ہم آپ کی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں. حفل کہتے ہیں پارٹی پروگرام. اس پروگرام میں آئے ہیں آپ کو عزت بخشنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے. ثم نروح، پھر ہم اس کے بعد آپ کو سی آف کر دیں گے. لیکن یہ تو صرف دنیا میں سی آف کریں گے، کیونکہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ہر وقت. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز میں یہاں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز ختم قرآن ہو. لیکن ہمارا مقصد ختم نہیں ہوتا. یہاں ہمارا کورس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن زندگی کا مشن ختم نہیں ہوا. سوچئے ایسا ہی ہے کہ کورس کے ساتھ سب آرزویں، امنگیں اور مشن سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. لیکن الکل لدرجات فی الجنات طموح، لیکن ہر ایک کے درجے ہیں. جنتوں میں امیدیں ہیں، یعنی بلند درجوں کی امیدیں ہیں. جنتوں کے درجے حاصل کرنے کی اور وہاں ملاقات کرنے کی تمنا اور امید اور امنگ باقی ہے. دنیا میں ہم ایک منزل تک پہنچے، لیکن ابھی تو ہمارے سامنے اور منزلیں ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے اس قرآن کے ذریعے. تو ہر ایک کا وہاں درجہ ہوگا. دیکھیں آج آپ یہاں سے جب جدا ہوں گے تو سب کو ایک جیسا پڑھایا گیا، سب نے ایک جیسے امتحان دیے، سب ہو گیا. لیکن جب آخرت میں جنت تک پہنچیں گے تو ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا. کس کا بلند ہوگا؟ جو بلندیاں چاہے گا. اور جو بلندیاں چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بلند محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو زندگی کے، دنیا کے آرام قربان کرنے پڑتے ہیں. اس کو ایک مسلسل ہلچل والی، حرکت والی زندگی بسر کرنی پڑتی. وہ پھر امن سے، چین سے بیٹھ نہیں جاتا کہ ہاں میرا کورس ہو گیا، آج لمبی تان کے سوئیں گے، سارے ٹیسٹ ختم ہو گئے، اب ہم فارغ ہو گئے، قرآن کو اٹھا کے وہ اوپر رکھ دے. نہیں نہیں، ابھی تو زندگی شروع ہوگی، کیونکہ اب ہم نے اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے. دنیا کے بندے بندے تک جانا ہے. ہر اس بندے کے لیے تڑپنا ہے جس تک یہ روشنی نہیں پہنچی. تو جو جتنا کما سکے کما لے، میدان کھلا ہے، تجارت عام ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں. لیکن الکل لدرجات فی الجنات طموح. اب ہماری تمنا کیا ہو جانی چاہیے؟ جنت کے بلند درجے حاصل کرنا. غایتنا الرحمن نتطلع لرداہ. ہماری منزل رحمان ہے، اللہ کی رضا ہے، ہم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں تھا. قرآن پڑھنے کا مقصد رحمان کو پانا تھا، اللہ کی تلاش تھی، اس کی رضا کی تلاش تھی. اب اس کا راستہ مل گیا، اب اس تک پہنچنا ہے. اب ایسا تو نہیں نا کہ آپ مثلاً آج آ رہے تھے اور خواتین کلب کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، جب راستہ ملا یہاں تک دروازے تک پہنچے تو واپس چلے گئے. نہیں، اب تو آپ کو اندر آنا ہے. اسی طرح قرآن کے ذریعے ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوئی، اب ہم نے اس تک پہنچنا ہے، اس کی رضا تک پہنچنا ہے. اس مقصد کو لے کر ہم نکلیں گے انشاءاللہ، اور اس مقصد کے ساتھ اختتام کریں گے، اور اس مقصد کے ساتھ ہم جئیں گے اور مریں گے، تاکہ جب ہم اٹھیں قیامت کے دن، اس حشر کے دن جس کی مدت 50,000 سال ہے، تو ہمیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو، وہاں پر ہم ملاقات کریں. لیکن صرف وہی کر سکیں گے جو اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس پر قائم رہیں گے. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کو چھوڑ دے گا اور پھر راستہ گم ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ ملا رہے
تو اس کے لیے کچھ کریں، جان سے اور مال سے اس مشن میں شریک ہوں. کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا میں، وہیں پر روشنیاں کر دیں. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب میں کوئی ای میل پڑھتی ہوں، کوئی خط پڑھتی ہوں، جہاں مجھے دنیا کے کسی دور دراز گوشے سے خط آتا ہے کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، فلاں جزیرے میں رہتی ہوں، یہاں ایک چھوٹی سی قرآن کلاس کرتی ہوں. دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. ہم ان سارے جزیروں، ان آئی لینڈز تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان سارے کمپاؤنڈز تک نہیں پہنچ سکتے، ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں قرآن پڑھنے والے پہنچ رہے ہیں. اور جو لوگ آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ جہاں جہاں آگے پہنچیں گے وہ آپ کے لیے روشنیاں بن جائیں گے. ابھی سعودی عرب میں ریاض میں میرے کچھ درس تھے، تو وہاں پر ایک سدھان کمپاؤنڈ ہے، وہاں پر تقریباً 25-26 پاکستانی فیملیز رہتی، تو وہ اپنے کمپاؤنڈ میں قرآن کلاس کرتے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھیں یہاں کسی ایک نے ہمت کی، ان سب خاندانوں کو دعوت دی، اور یہاں بیٹھ کر بھی یہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. سوشلائزنگ تو انسان کی ضرورت ہے، ملاقاتیں تو ویسے ہی ہونی تھی، ہر روز کبھی کپڑوں پہ پارٹی ہو رہی، کبھی برتھ ڈے پہ ہو رہی، کبھی کسی اور چیز پہ. ان سب کو چھوڑ کر جب قرآن پر جمع ہوئے تو آپس کے دنیا کے مسئلے مسائل بھی حل ہوئے، بچوں کی باتیں بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کی، اور ہر روز کچھ لے کر اٹھے. کتنا ہی اچھا نیبرہڈ اور کتنی ہی اچھی کوشش. تو اگرچہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی لیکن ان کی کوششیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. تو اس سے فکر نہیں کیا کریں کہ آپ کی شادی کسی اور دنیا کے دوسرے کونے میں ہو گئی ہے جہاں کوئی الہدا کی برانچ نہیں ہے، اب تو میں مرنے لگی ہوں کیونکہ اب میں کیا کروں. آپ خود برانچ بن جائیں، آپ خود کلاس بن جائیں، آپ خود روشنی کا مینار بن جائیں. کسی اور کا انتظار نہیں کریں. کوئی اور ملے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی نہیں ملے تو آپ خود اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانا کیا؟ جیسے اس کی کتاب کی طرف بلائے، اور پھر کیا کرے؟ وعمل صالحا، اپنا عمل اچھا رکھے. صرف بلاتا ہی نہ رہے، صرف دوسروں کی نہیں فکر اور اپنے آپ کو بھول جانا. نماز وقت پر، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، صدقہ و خیرات ہر حال میں کرتے رہنا، دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ، اور جو بھی دین اور نیکی کے کام انسان کو ملے ان سب کو کرتے رہنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے اس راستے پر چلتا رہے اور چلتا رہے حتیٰ کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں. اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے. ان کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ پوئم لگواؤں گی، آپ سب پڑھیں گے، اور جہاں شکرن یا ربا ہے تو بلند آواز میں سب شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی نیلوفر بات کریں گے. سازا جیسے آپ بات کریں کہ آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے نا، تو جیسے الحمدللہ ہم نے پچھلے دنوں جو سلسلہ شروع کیا کہ دور دراز انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں ہم کیسے جائیں، کیسے لوگوں تک تعلیم پہنچائیں. ہم تو سب نہیں جا سکتے تھے، مٹھی بھر لوگ. تو الحمدللہ جس طرح یہ طے ہوا کہ کیسٹس بھیجی جائیں اور ٹیپ ریکارڈرز بھیجے جائیں، اب وہ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں مختلف. میں نے تو ان گاؤں کے، ان علاقوں کے کبھی نام بھی نہیں سنے. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نے کیسٹ بھیجی تھی، ہمیں ٹیپ ریکارڈر بھیجا تھا، تصویریں بھیجتے ہیں، میلز پتہ نہیں کہاں کہاں سے جا کے شہروں سے کرواتے ہیں. کوئی ایک دو پڑھے لکھے جو لوگ ان میں سے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ کوئی ٹیچر نہیں ہے، خود ہی جمع ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگ. کوئی ایک یا دو ذمہ دار جیسے ان سے رابطہ کیا، ان کو مہیا کر دی فیسلٹیز، اور الحمدللہ اللہ ہی کرتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کوئی ٹیچر ہو، کوئی کلاس ہو، کوئی برانچ ہو، ان کے اندر کہاں سے جذبہ آیا. اور نماز اتنی بہتر شروع ہو گئی ہے، بتاتے ہیں کہ ہماری نماز بہتر ہو گئی ہے، فون آتے ہیں. تو وہ یہ میں فیل کر رہی تھی جب آپ کہہ رہی تھی نا آپ کو کیا خوشی ہوتی، کیونکہ مجھے وہ اس رمضان اتنی خوشی رہی. میں نے اس رمضان دورہ قرآن نہیں کرایا، میں نے خود آپ کا دورہ قرآن آن لائن اٹینڈ کیا اور سارا رمضان یہ کام کیا، لیکن مجھے اتنی خوشی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، صرف سندھ کیوں، پورے پاکستان اور پوری دنیا میں. آج تو اتنی سہولیات ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جگہ کیا کام کروں، کیسے کروں. اللہ سے مانگے یا ایسے لوگ. اور سازا ایک بات میں سوچتی ہوں کہ یہ آئیڈیاز جو ہے نا، شیئرنگ بہت ضروری ہے. ہمیں بھی تو کہیں سے آئیڈیا ہی کسی نے دیا تھا نا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے اور آپ کو جزائے خیر دے، اور سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. مجھے یاد ہے میں جب یونیورسٹی میں تھی، 1980 کی بات ہے، اس وقت نہ فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا. انٹرنیٹ کی تو کسی نے خواب بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کمپیوٹرز تھے، کچھ بھی نہیں تھا.
دنیا کا نقشہ ایک اور ہی تھا اس وقت، لوگ اور طرح جی رہے تھے. ہاں اس وقت قاری عبد الباسط کی آواز میں سورت یاسین اور الرحمن اور چند آخری پارے کی سورتوں کے کیسٹ کہیں کہیں ملا کرتے تھے، اکثر گانوں وغیرہ کے کیسٹ ہوتے تھے. تو یونیورسٹی میں مجھے کسی نے ایک کیسٹ دی جس کو اب میں نے کلاس میں بھی سورت مریم کے شروع کا حصہ وہ سنوایا. صرف ایک واحد کیسٹ میرے پاس وہ ہوتی تھی جس کو میں انجوائے کرتی تھی تلاوت سننے کے لیے. جب میں پڑھنے سے تھوڑی تھک جاتی، کپڑے وغیرہ دھونے لگتی یا کوئی اور کام کرنے لگتی، تو میں اس کو بلند آواز میں لگا لیتی. لوگ گانے لگاتے تھے تو میں اس تلاوت سنتی تھی. پھر مجھے ایک دن پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا تو انارکلی میں جاتے ہوئے مجھے آڈیو کی دکان نظر آئی، تو میں نے کہا گانوں کی، یہ آڈیو کیسٹس کی. تو میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تلاوت کی کیسٹ ہے؟ تو اس نے مجھے قاری عبد الباسط، صرف اونلی قاری جو اویلیبل تھا اس وقت قاری عبد الباسط، تو ان کی ایک تلاوت کی کیسٹ مجھے دی انہوں نے. تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا خزانہ مجھے حاصل ہو گیا. بہرحال وہ شاید آج بھی کہیں میرے خزانوں میں وہ کیسٹس موجود ہوں، وہ پرانی والی، اور وہ ہر جگہ میں نے ساتھ رکھی. اس کے بعد جب میں پڑھ چکی تو میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو مجھے بہت فکر لگی. فکر یہ لگی کہ ابھی تک تو میں خود تلاوت روز کرتی تھی قرآن کی، کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوتا. میں ہر روز ایک ربع قرآن کا تفسیر کا کسی تفسیر کی کتاب سے پڑھتی تھی. یہ یونیورسٹی میں میرا پڑھائی کے ساتھ کی میری روٹین تھی کہ قرآن مجھے بھولے نہیں. اور ابھی تک یہ جو میں نے بتایا تھا اس دن دورہ قرآن کے آغاز میں بھی کہ یہ تفسیر کی کتاب میری 40 سال پرانی ہے جب سے میرے ساتھ ہے، اور اس میں ڈیٹس پوری تفسیر میں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر. کچھ عرصہ مجھے لگا تھا اس تفسیر کو پڑھنے میں، پھر ایک تفسیر ختم کی تو دوسری تفسیر شروع کی، اور اس کو پڑھنے اگرچہ مجھے وہ بعض تفسیر کی کتابوں کی اردو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن لگی رہی کہ کسی طرح تو اس پہاڑ کو توڑنا ہی ہے اور اس میں پینیٹریٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یہ رستے کی رکاوٹ تو نہ بنے، لینگویج بیریئر. تو جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں انہیں کبھی کسی سے پوچھتی، کبھی ڈکشنری میں دیکھتی، کبھی اپنے والد سے ڈسکس کرتی، اور اس کو پڑھا. کیونکہ جب تک میں گھر میں تھی تو اپنے والد سے بہت کچھ پڑھتی تھی. جب میں خود اپنے اون پر ہاسٹل وغیرہ میں چلی گئی تو پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا اپنے اون پر. اب جب میری بیٹی پیدا ہونے لگی تو میں نے کہا کہ 40 دن کا وقفہ، یا اللہ یہ کیا بنے گا؟ 40 دن کا وقفہ، یہ تو بہت مشکل ہے. بہرحال اب یہ تھا کہ جو پہلا ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس وہ تو پرانا ہو گیا. اب میں سوچوں کہ نیا ٹیپ ریکارڈر خریدا جائے، لیکن اتنے وسائل نہیں تھے. ان دنوں میں ایک ٹیپ ریکارڈر خریدنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ میری ایک دوست کے بھائی شاید سعودی عرب سے آ رہے ہیں اور ان کو شاید 2800 یا پتہ نہیں کتنے پیسے، مجھے نہیں یاد، اتنے پیسے چاہیے تھے کہ جس سے مجھے نیا ٹیپ ریکارڈر مل جائے. تو میں نے اس نیت سے نیا ٹیپ ریکارڈر لیا تاکہ یہ جو کیسٹس ہیں تلاوت کی میں اس وقت سن سکوں جب میں خود قرآن کی تلاوت نہیں کر سکوں گی، اور میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو میں ساتھ قرآن سنوں گی. یہ میں بندوبست کر رہی تھی آئندہ کا. اور الحمدللہ اس وقت نہ درسوں کے اتنے ہلکے تھے، نہ اتنے قاری تھے دنیا میں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ان کا، اور نہ ہی اور اس طرح کی بہت سی سہولیات. اب تو آپ ایک کلک کریں آئی فون کے اوپر تو آپ دنیا کے بے شمار قاریوں کی قراتوں میں سے جو چاہیں سلیکٹ کر کے سنیں، لیکن جتنی آپشن زیادہ ہوگی اتنا ہمارا سننا کم ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی پلاننگ میں رکھے کہ اب حالات بدلنے لگے ہیں، اب شادی ہونے لگی ہے، اب بچہ پیدا ہونے لگا ہے، اب دوسرا بچہ آنے لگا ہے، اب تیسرا آنے لگا ہے، اب کیا کروں گی؟ اب ان بدلتے حالات میں مجھے کس طرح قرآن کو تھام کے رکھنا ہے؟ مجھے یہ پوری تفسیر کا سیٹ چاہیے، خرید نہیں سکتی. اب تو اللہ نے اور آسانیاں کر دی. ایک ٹیلی فون ہو، اس پر قرآن فار آل ایپلیکیشن ہو، ساری تفسیریں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی. ویب سائٹس ہیں، اگر گھر میں انٹرنیٹ ہو تو ویب سائٹ سے ڈائریکٹ آپ سن سکتے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس ساری ٹیم کو جنہوں نے نئے نئے طریقے نکالے ہیں کہ ویب سائٹ کے اندر کنجیشن نہ ہو، لوگ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، فاسٹ ڈاؤن لوڈ کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تفسیر سنیں، اپنی کلاسز لیں، کہیں کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہو. وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے اپنے پیسے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی سکلز، اپنی صلاحیتیں دن اور رات لگا رہے ہیں؟ آپ کو تو شاید ان کے نام بھی نہیں پتا، خبر بھی نہیں، ہوا بھی نہیں. اور جو اس وقت ویب سائٹ کو مینٹین کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں. وہ کس طرح آپ پہچانے بھلا؟ صرف 2-3 لوگوں کے سوا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کون یہ سارے خزانے آپ کے لیے فراہم کر رہا ہے. کتنی خاموشی کے ساتھ پردوں کے پیچھے بیٹھ کے لوگ اور تنہائیوں میں بیٹھ کے آپ کے لیے کیسٹس ایڈٹ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، انہینس کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ بنا رہے ہیں. کیا ہم اتنا بھی نہیں کریں گے کہ ان چیزوں کو سن سکیں؟
میں انٹرنیٹ پہ بیٹھی تو ایسے ہی آپ کی ویب سائٹ کھول لی ابھی یہ رمضان، ایک دم چہرہ کھل اٹھا، اللہ اتنی خوبصورت. میں خوشی سے فون کر رہی بیٹیوں کو، کہہ رہی میں کہ فرحتاشمی.com کھولو، پتہ اتنی آرگنائزڈ اور اتنی اچھی ہے. پھر میں آگے جاتی گئی، ابھی تک روزانہ دیکھتی ہوں کمنگ سون آ رہا ہوتا ہے نا ویڈیو میں. میں کہتی یہ کس دن آئے گا، میں پوچھوں گی استاذہ سے. تو یہ خوشی ہوتی ہے بات. الحمدللہ. تو اللہ جزائے خیر دے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ محل آپ کے لیے بنائے ہیں. یہ ورچوئل دنیا کے محل ہیں جو آج کی بدلتی ضروریات کے مطابق آپ کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. تو یہ سب کچھ کوئی معمولی نہیں ہے. آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حجت ہے کہ آپ ان ریسورسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. گھر میں ہیں، آن لائن لیکچر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ گھر سے سن سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون پہ سن سکتے ہیں. IVR کے تھرو 8040 کے ذریعے آپ ڈائل کر لیں اور اپنا لیکچر گاڑی میں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں. اس وقت بھی جو آن لائن جا رہا ہے، لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ سہولتیں پہلے نہیں تھی. تو آپ نے بدلتے حالات کے تحت کس طرح قرآن کی خدمت کرنی ہے، کس طرح اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، یہ آپ کو پلان کرنا ہوگا. اور صرف خود نہیں جڑ کے رہنا بلکہ اوروں کے لیے بھی روشنی پھیلانی ہے، اوروں کو بھی ساتھ ملانا ہے تاکہ دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچ سکے انشاءاللہ العزیز. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ ابھی اگر کچھ جگہوں پر سندھ میں کام شروع ہوا ہے تو ایک بڑا حصہ خالی بھی ہے، وہاں تک بھی آپ نے ٹیپ ریکارڈر پہنچانے اور وہاں تک بھی آپ نے کیسٹس پہنچانی ہے، اور جو رکھی ہوئی ہے اسٹاک میں تو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیے اور اپنے بہاف پر ان کو بھیجیے. یہ ٹیپ ریکارڈر ان کا ٹیچر ہے اور یہ کیسٹس ان کا استاد ہے. جہاں آپ نہیں جا سکتے، جہاں نہیں پہنچ سکتے، جہاں کوئی امام مسجد نہیں، جہاں مسجدیں بھی نہیں، الحمدللہ اب یہ بھی پروجیکٹ شروع ہوا ہے کہ ایسے علاقوں میں ایک ایک کمرے کی مسجد بنا دی جائے اور ایک ایک امام کی تنخواہ مقرر کر دی جائے اور وہ گاؤں کے لوگوں کو نماز اور جنازہ وغیرہ پڑھا سکے. اس میں بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں کہ جن میں آپ اپنی جان اور مال سے حصہ لے سکتے ہیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کس سے جزا پانے کے لیے؟ اللہ سے. کس سے شکریہ حاصل کرنے کے لیے؟ اس لیے جڑ کر رہیے، واپس پلٹیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ یہاں سے نکلے تو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا کہ اب ہم بہت مصروف. واپس آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے. جس دن دل چاہے اندر آئیے، بک سٹال کے وزٹ کیجیے، وہاں سے نئی نئی کتابیں آپ کے لیے جو تیار ہو رہی ہیں ان سے استفادہ کیجیے. ان کو اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، گلی محلے ہر جگہ پر پھیلائیے. نیکی کے کرنے کے کام بہت ہیں اگر آپ اس کے لیے صرف ارادہ کر لیں. راستے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے. ایک تو یہ بتانا ہے استاذہ کہ جو سندھ کا پروگرام تھا اب انشاءاللہ KPK اور مردان میں بھی انشاءاللہ شروع ہوگا، یہی کیسٹ کے تھرو کلاس والا اور کیسٹ ڈسٹریبیوشن والا انشاءاللہ. تو باقی پاکستان میں بھی اب یہ شروع ہوگا. اور استاذہ آج نا صبح بھائی نے نا ایک میل بھیجی، انہوں نے ایک قرآن خریدا، یعنی وہ پرانا مینوسکرپٹ ہے، تقریباً 200 سال پرانا، بڑے سائز کا ہے. اور استاذہ اس کے اندر کے پیجز بھی انہوں نے وہ اسکین کر کے وہ بھیجے. استاذہ اس میں کہیں وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اس میں کہیں پہ پانی ظاہر ہے گرا ہوا اور کہیں پیج مڑا ہوا تو کوئی حرف مٹ گیا اور کوئی وہ. اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنا شکر ہے اس وقت ایک گھر میں ایک قرآن شاید ہوتا ہو یا ایک فیملی میں. رمضان میں وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے، کیسے پڑھتے ہوں گے یا پھر نہیں پڑھتے ہوں گے. تو ہمارے پاس تو اب اپلیکیشنز بھی ہیں، اب ہمارے پاس گھروں میں اتنے نسخے ہوتے ہیں، یعنی پڑے ہوتے ہیں الماریوں میں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں پڑے ہیں. لیکن یہ کہ میں سوچ رہی تھی واقعی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنی آسانی سے اویلیبل اور اتنی وافر اویلیبل ہے کہ وہ تو قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہوں گے. بالکل. اور بہت سے لوگ تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں گے. تو یہ جو دولت آپ کو ملی ہے کہ معمولی دولت نہیں، بہت بڑا خزانہ سمیٹ کر آپ جا رہے ہیں. اس کی قدر کیجئے، اس پر شکر ادا کیجئے اور اس کو آگے بڑھائیے. نظم دوبارہ سنیے اور شکرن یا ربا پہ بلند آواز میں شکر ادا کیجئے. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة
يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجاه. القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه. القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. شكرا يا رباه. شکرا یا ربا. جزاکم اللہ خیرا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.